یہ واقعہ ایک ایسے زمانے سے شروع ہوتا ہے جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اور عادل حکمران کو اقتدار عطا فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہیں طاقت کے ساتھ علم، حکمت اور عدل بھی عطا ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے ظلم کا خاتمہ کرتے اور کمزوروں کو تحفظ دیتے۔ ان کا سفر فتوحات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین اور انصاف کے قیام کے لیے ہوتا تھا، اسی لیے ان کے دل میں غرور کے بجائے عاجزی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مشرق و مغرب کے طویل سفر کیے۔ انہوں نے ایسی قومیں دیکھیں جو ظلم میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ایسی بستیاں بھی ملیں جو امن کی متلاشی تھیں۔ وہ ہر جگہ ایک ہی اصول پر قائم رہے کہ طاقت اللہ کی امانت ہے۔ ان کے فیصلے سخت ضرور ہوتے تھے مگر ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن ان کا سفر انہیں ایک ایسے علاقے کی طرف لے گیا جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ بظاہر زندہ تھے مگر ان کے چہروں پر مستقل خوف چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہاں پہنچے، لوگوں نے فریاد کی اور بتایا کہ وہ ایک خوفناک فتنے کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ان پر یاجوج ماجوج کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو بے شمار تعداد میں ہے اور زمین میں شدید فساد پھیلاتی ہے۔ وہ بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں اور پانی کے ذخائر تک ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے حملوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے نہایت سکون اور توجہ سے ان کی بات سنی۔ ان کے لہجے میں اطمینان تھا اور آنکھوں میں یقین۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دی جائے۔ انہوں نے بدلے میں مال و دولت کی پیشکش بھی کی مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، تم بس محنت میں میرا ساتھ دو۔ چنانچہ دیوار کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو منتخب کیا گیا، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے لائے گئے اور انہیں ترتیب سے رکھا گیا۔ یہ کام نہایت مشکل تھا مگر لوگوں کے چہروں پر اب خوف کے بجائے عزم نظر آ رہا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دیوار ان کی بقا کی علامت بننے والی ہے۔ جب لوہے کے ڈھیر مکمل ہو گئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ لوہا تپ کر سرخ ہو گیا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ کام اللہ کی خاص مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ آخرکار ایک ایسی مضبوط دیوار تیار ہو گئی جسے نہ تو پھلانگا جا سکتا تھا اور نہ ہی توڑا جا سکتا تھا۔ یاجوج ماجوج نے بارہا اس پر چڑھنے اور اسے توڑنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے خوف کم ہونے لگا اور ان کی جگہ سکون نے لے لی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کامیابی کو اپنی طاقت کا نتیجہ قرار نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر ساتھ ہی خبردار کیا کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار بھی قائم نہ رہے گی۔ یہ الفاظ ایک گہری خاموشی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس دن یاجوج ماجوج ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے جیسے سیلاب پھیل جاتا ہے۔ جب وہ وقت آیا تو زمین کا نقشہ بدلنے لگا۔ دیوار جو صدیوں تک قائم رہی تھی اللہ کے حکم سے کمزور ہو گئی اور پھر ٹوٹ گئی۔ یاجوج ماجوج بے قابو ہو کر باہر نکلے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ زمین ان کے قدموں سے لرزنے لگی۔ وہ جہاں سے گزرے وہاں کچھ باقی نہ چھوڑا۔ وہ دریا اور جھیلیں پی گئے۔ آخری لوگ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اس تباہی نے دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اپنے غرور میں یاجوج ماجوج نے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو ان پر خون جیسا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ انہوں نے زمین اور آسمان دونوں کو مغلوب کر لیا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس وقت اہل ایمان سخت آزمائش میں ہوں گے۔ وہ پہاڑوں اور محفوظ مقامات کی طرف پناہ لیں گے۔ خوراک ختم ہونے لگے گی اور حالات ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔
تب وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور نجات کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، پھر اللہ ایک خاص مخلوق بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں داخل ہوگی۔ ایک ہی رات میں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے وہ بے جان لاشوں میں بدل جائیں گے۔ صبح کا منظر نہایت ہولناک ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں زمین پر اس طرح پھیلی ہوں گی کہ بدبو اور تعفن سے جینا مشکل ہو جائے گا۔ زمین ان کے بوجھ سے کراہ رہی ہوگی۔ اہل ایمان پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں اس آزمائش کے بعد اس آفت سے بھی پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور ایک زبردست بارش نازل فرمائے گا۔ یہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی اور لاشوں کو بہا کر دور لے جائے گی۔ بارش کے بعد زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین میں ایسی برکت ڈالے گا کہ پھل غیر معمولی طور پر بڑے ہوں گے۔ ایک پھل سے کئی لوگ سیر ہو جائیں گے اور جانوروں میں بھی برکت آ جائے گی۔ دنیا میں دوبارہ سکون قائم ہو جائے گا۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ طاقت، تعداد اور غرور سب عارضی ہیں۔ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ مکمل واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہی ثابت کیا کہ اصل عظمت عدل، عاجزی اور ایمان میں ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ آزمائشوں سے بھری رہے گی، مگر نجات صرف اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔